السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک ایسے بہادر جرنیل کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے 2 سال تک مدینے کی حفاظت کی اور 72 دن تک اپنے چھوٹے سے دستے کے ساتھ برطانیہ، فرانس اور ان کے اتحادیوں سے لوہا لیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دشمنوں سے لڑتے رہے، جن کا نام فخر الدین پاشا۔ یہ خلافت عثمانیہ کے وہ بہادر جرنیل تھے جو اکیلے تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتے رہے، اور بعد میں برطانیہ نے ان کے بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ٹائیگر آف دا ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ ان کو مدینے کا محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کے ایک بہادر جرنیل تھے، لیکن جس چیز نے ان کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پر شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اسے ایک چال سوجھی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی، جو کہ حجاز کا گورنر تھا، اپنے ساتھ اس لالچ سے ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں، اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1917 کو مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کے دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا، پورا نام عمر فخر الدین پاشا، کے زیر نگرانی میں تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے ان کی بہادری اور حسن انتظام پر انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور اس کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دیں گے اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتے رہے۔ مدینہ منورہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، اور اس طرح فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینے پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 کو مدینے کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ فخر الدین اور ان کی فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، تو آدھے ہی راستے میں رک گئے اور اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔
میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے شہر کا آخری گولی تک دفع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر آفیسروں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالیں۔ اگست 1918 میں جب انہیں شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو انہوں نے اس الفاظ میں جواب دیا۔ فخری پاشا کی طرف سے، جو عثمان افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت تو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المؤمنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں، اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو، لیکن فخری پاشا نہ مانے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار ان کے ہی کچھ غدار ساتھیوں نے ان کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ فخر الدین نے 2 سال مالٹا قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں داخل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں سے جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ افسوس اس بات کا ہے ہماری نسل سرے سے ان کے نام سے واقف نہیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں سوشل میڈیا پر فضول فلموں اور ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اپنے جرنیل کی داستان سننے کے بعد کوئی خواہش کرے گا کہ کاش ان کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ ہم اپنے اسلاف کو دوبارہ زندہ کریں جو اللہ اور رسول کے نام پر مر مٹیں۔ اپنے بچوں کو ایمان افروز واقعات سنائیں جس سے ان کی ایمانی روح زندہ رہ سکے۔ میں اپنے شہید جوانوں کا انتقام نہ لے لوں۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔